بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أهو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہاں سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا. اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک سلام پیش خدمت ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے لے جاؤں میں لہد میں یہی غم خدا کرے دل میں غم حسین حب علی ہو دل میں زبان پر ہو یا حسین حب علی ہو دل میں زبان پر ہو یا حسین جب وقت نہ نکلے جب وقت نکلے میرا دم خدا کرے دل سے غم حسین ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے دل سے غم حسین سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے دامن ہو اشک غم سے صدا نم خدا کرے دل سے غم حسین ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا
ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا، ہر زخم میں دل کا ہوں یہی مرہم خدا کرے، دل سے غم حسین پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیاء، پھیلے جہاں میں حضرت عباس کی سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے، دل سے غم حسین ڈر ڈر کے کہہ رہے یہ آپس میں سب لڑیں، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لڑیں، عباس ہوں نہ نہر پہ برہم خدا کرے، دل سے غم حسین فوجیں عدو کی آتی تھی زینب یہ کہتی تھی، فوجیں عدو کی آتی تھی زینب یہ کہتی تھی، آ جائے کوئی شاہ کا بھی ہمدم خدا کرے، دل سے غم حسین اکبر پلٹ کے آئے یہ سغرا کی تھی دعا، اکبر پلٹ کے آئے یہ سغرا کی تھی دعا، بھائی بہن وطن میں ہو باہم خدا کرے، دل سے غم حسین اکبر نے شہر کے
کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہر کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى، رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى، الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى، إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صلوات بجزمة محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان ولایت و امامت، دوستداران خاندان عصمت و طہارت، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، اور آج کی اس مجلس کو بھی
ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ مرحوم راحت حسین ابن اختیار حسین کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، لہٰذا آئیں سب سے پہلے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگارا، تجھے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کا واسطہ، شب جمعہ کی آج کی اس رحمت کا واسطہ کہ جس میں تمام تر روحیں آزاد ہوتی ہیں اور وہ اپنے اپنے ورثاء کے یہاں آتی ہیں اور صرف اسی امید سے صبح تک اپنے ورثاء کے در پر وہ بیٹھی رہتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ وہ ورثاء ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں۔ تو آئیں ہم سب مل کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں کہ پروردگارا، جملہ مومنین مومنات مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصی طور پر وادی کبیر امام بارگاہ کی مسجد اور امام بارگاہ کے بانی حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا مرحوم راحت حسین ابن اختیار حسین کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارا، بحق عظمت محمد و آل محمد ان تمام تر مرحومین کی قبور پر اہل بیت علیہم السلام کے نور سے ان کی قبور کو منور فرما۔ پروردگارا، بحق عظمت محمد و آل محمد تمام تر مرحومین کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگارا، ان کے برزخ کے سفر کے ہر ایک گام، ہر ایک قدم پر اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور حمایت انہیں نصیب فرما۔ پروردگارا، بحق عظمت محمد و آل محمد مرحوم راحت حسین ابن اختیار حسین، جناب حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی خصوصی طور پر مغفرت فرما اور ان کے درجات کو، جملہ مومنین مومنات کے درجات کو عالی ہیں، ان درجات کو متعالی فرما۔ پروردگارا، بحق عظمت محمد و آل محمد ہم جو اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں، پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان گرامی قدر، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس سے پہلی والی مجلس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیت کی تلاوت کرتی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اذان گرامی، ایک مختصر سے مقدمے کے بعد میں انشاءاللہ جو اپنی تقریر کو میں نے پچھلے تقریر کی جس جگہ پر روکا تھا اس جگہ سے میں انشاءاللہ اس مقام سے آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حالت احتضار میں انسان وہ 7 چیزیں جن کا مشاہدہ کرتا ہے، جن کو دیکھتا ہے، 4 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، 3 انشاءاللہ میں آج کی اس تقریر میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک مختصر سا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، اور یہ موت ایک ایسا عظیم ترین موضوع ہے، ایک ایسی عظیم ترین گفتگو ہے کہ اذان گرامی مکمل طور پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں 6200 کچھ جو آیتیں ہیں، ان 6200 کچھ آیتوں میں سب سے زیادہ اگر تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ توحید کا تذکرہ، وہ ہے پروردگار عالم کی وحدانیت کا تذکرہ، وہ ہے خداوند عالم کی ذات کا تذکرہ، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے موت کا تذکرہ، وہ ہے قیامت کا تذکرہ، وہ ہے برزخ کا تذکرہ، وہ ہے اس حیات دنیاوی کے بعد سے لے کر کے حیات اخروی کا تذکرہ۔ قرآن مجید کی 1200 سے زیادہ آیتیں مشتمل ہیں موت کے اوپر، قبر کے اوپر، عذاب کے اوپر، برزخ کے اوپر، قیامت کے اوپر، میدان محشر کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر تذکرہ ہے۔ اتنی اہمیت دی ہے پروردگار عالم نے اس موضوع کو، اس موضوع موت کو، اس موضوع بعد از زندگی مادی کے بعد کی زندگی کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مفصل گفتگو کی ہے۔ موت کے بارے میں 1200 سے زیادہ آیتیں، توحید کے بعد اگر کسی دوسرے موضوع کو پروردگار عالم نے اگر لائق گفتگو جانا ہے تو وہ موت کا موضوع، وہ ہے حیات بعد از مرگ کا موضوع، یعنی اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں روایتیں مفصل، روایتیں موت کے عنوان سے اور اس زندگی کے عنوان سے جو اس
مادی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کی 6، 7، 8 نمبر کی جلد کو مخصوص کرتے ہیں، موت کے موضوع سے گفتگو کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی 3 جلدیں عزیزان گرامی قدر، مذاق بات نہیں ہے، بحار الانوار کی 3 جلدیں 6، 7، 8 مخصوص ہیں موت کی گفتگو کے بارے میں، قیامت کی گفتگو کے بارے میں، برزخ کی زندگی کے بارے میں، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انسان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے، اگرچہ ہم اس موضوع کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اس موضوع سے، موت سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، چاہے نہ چاہے موت آنی ہے۔ عزیزان گرامی، واحد پوری دنیا کے اندر عزیزان، جب سے جناب آدم آئے اور جب سے قیامت تک، قیامت جب آئے گی، واحد کچھ % لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موت کی تمنا کی ہے، جنہوں نے مرنا چاہا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انبیاء میں بھی جناب ابراہیم جیسے نبی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب نبی اللہ جناب ابراہیم جیسا نبی مرنا نہ چاہے تو ہماری آپ کی تو بات الگ کی ہے، بہت لائٹ ہے یہ۔ ہم تو اصلاً بدرجہ اعلیٰ، اگر یہ انسان کو اختیار دے دیا جائے وہ کبھی مرنا ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ حقیقت موت سے آشنا نہیں ہے، حقیقت برزخ سے آشنا نہیں ہے، لہذا یہ انسان مرنا نہیں چاہتا۔ کچھ % لوگ ایسے ہیں، معصومین علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صلوات پڑھیں عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کی ذات گرامی ایسی تھی کہ جنہیں اختیار دیا گیا لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ موت سے میں ایسے مانوس ہوں جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کا جملہ مشہور ہے کہ موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں جو موت کو گلے لگانا چاہتی ہیں، وگرنہ قرآن 2 جگہ پر یہ کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کون کرتا ہے موت کی تمنا؟ کتنے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ ایسی حقیقت ہے جو انسان کو گاہ بگاہ ہر حال میں چاہے یا نہ چاہے مرنا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ جب میرا جسم بستر کے اوپر پڑا ہوا ہوگا، آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوں گی، زبان جو ابھی بول رہی ہے وہ ہوگی لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوگی، ہاتھ تو ہوں گے لیکن کسی کام کے اوپر کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، پیر تو ہوں گے لیکن وہ بستر پر ایڑیاں رگڑتے ملک الموت کی روح کے قبض ہونے کے بعد وہ بستر پر رگڑتے رہ جائیں گے۔ کل ایک انقریب وقت وہ آئے گا جب آپ ہمارے بستر کو، جب ہمارے جسم کو بستر پر پڑا ہوا دیکھیں گے، ہمارے اس جسم کو تو دیکھیں گے لیکن اس میں روح نہیں ہوگی۔ انسان اپنی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو فراموش کر جاتا ہے جو کہ ہر حال میں اس کو آنی ہے۔ موت سے فرار، اصلاً دنیا کی تمام تر چیزوں سے انسان فرار اختیار کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے، اب چاہے بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤ یا اپنی زندگی کو جہادی زندگی بنا کر کے سعادت کی زندگی مر جاؤ، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ یہ انسان کیسے مرے؟ اپنی اس زندگی کو جہادی زندگی بنا کر لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے مدد میں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے، یا پھر دین کی نصرت کرتے ہوئے، دین کی مدد کرتے ہوئے، دین کی حمایت میں یہ انسان مر جائے، وہ زندگی، وہ موت انسان کی زندگی سعادت کی موت ہے۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ بڑی جالب گفتگو عزیزان گرامی، بڑی جالب بات ہے۔ کیا کہا پروردگار نے؟ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ نفس کو چکھنا ہے، اس کی تمنا کو نہیں چکھنا ہے۔ عزیزو، تمنا 2 طرح کی ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان کی 2 طریقے کی تمنا ہوتی ہے۔ ایک تمنا وہ ہوتی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد مر جاتی ہے،
ایک تمنا وہ ہوتی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ انسان کے مرنے کے بعد وہ تمنا جو مر جاتی ہے وہ ہے انسان کے اقتدار کی تمنا، وہ ہے انسان کے مال و دولت کی تمنا، وہ ہے انسان کے بیوی بچوں کی تمنا، وہ ہے انسان کے مقام و منصب کی تمنا، وہ ہے انسان کے گاڑی اور بنگلے کی تمنا، وہ ہے انسان کی دنیاوی مادی تمنا ہے۔ یہ انسان کی مادی تمنا، جیسے ہی یہ انسان مرا اس انسان کی مادی تمنا بھی مر گئی۔ مکان کی تمنا مر گئی، مقام و منصب کی تمنا مر گئی، جاہ و جلالت کی تمنا مر گئی، بیوی بچوں کی تمنائیں مر گئیں، بہترین گاڑیوں کی تمنائیں مر گئیں، تمام تر چیزوں کی تمنائیں مر گئیں۔ کیوں؟ مادی تمنا تھی، زمین و جائیداد کی تمنا تھی، مقام و منصب کی تمنا تھی، اہل و عیال کی تمنا تھی، بنگلوں کی تمنا تھی۔ جیسے ہی یہ انسان مرا اس کی تمنا مر گئی۔ لہذا یہ وہ تمنا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد مر جاتی ہے، اور خوشا بحال اس تمنا کے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہوتی ہے، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت اہل بیت اور دیدار اہل بیت کی تمنا کہ یہ انسان جیسے ہی مرا دیدار اہل بیت نصیب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تمنا ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہوتی ہے، وہ انسان جو اس دنیا میں اپنی ان مادی آنکھوں سے اہل بیت کے دیدار سے قاصر تھا، یہ انسان اب مرا ہے، دیدار اہل بیت نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تمنا کے لہذا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، موت کی تمنا کرو، قرآن کی تعلیمات کی تمنا۔ عزیزان گرامی قدر، روایت میں ملتا ہے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پر عظمت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا شیعہ، جب ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر میں کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو انہیں قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں، اور جب یہ انسان قرآن سیکھتا ہے، جیسے جیسے قرآن سیکھتا چلا جاتا ہے، پروردگار عالم اس قرآن کی آیتوں کے سیکھنے کے سبب اس کے درجات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تمنا کے کہ یہ انسان دیدار اہل بیت کا تمنا کرے، مر گیا، دیدار اہل بیت نصیب ہو گیا۔ قرآن کے تعلیم کی تمنا کی، پروردگار عالم نے اس کی قبر میں فرشتوں کو معین کر دیا جو اس کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امام کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی تمنا کی، پروردگار عالم نے اس کو امام کے آوان و انصار میں شمار کیا۔ اب جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا، فاخرجنی من قبری شاہرا سیفی مجردا قناتی، جیسے ہی امام کا ظہور ہوا، پروردگار عالم اسے اس کی قبر سے اس حالت میں نکالے گا کہ یہ تلوار کھینچا ہوگا، نیزہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ امام کے آوان و انصار میں شمار ہوگا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ تمنا وہ ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں وہ پہلے جو 4 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو یہ انسان حالت احتضار میں دیکھتا ہے، اور 3 آپ کی خدمت میں اور۔ پہلی چیز جو انسان حالت احتضار میں مشاہدہ کرتا ہے وہ ہے ملک الموت اور فرشتہ عذاب اور فرشتہ ثواب کا مشاہدہ۔ حالت احتضار ہے، جاکنی کا عالم ہے، جسم روح سے نکلنے والی ہے، یہ انسان ملائکہ کو دیکھ رہا ہے، یہ انسان فرشتہ عذاب کو دیکھ رہا ہے، یہ انسان فرشتہ جزا کو دیکھ رہا ہے، یہ انسان ملک الموت کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی چیز جو انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان مشاہدہ کرتا ہے حالت احتضار میں اجمالی طور پر کہ اس کے اعمال اور اس کے کردار کی بنا پر اسے برزخی جنت میں لے جایا جائے گا یا برزخی جہنم میں لے جایا جائے گا، یہ اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صادق آل محمد کی اس روایت کو پیش کیا تھا کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے اس کو اس کی جنت کا مشاہدہ کراتے
سکھاتے ہیں کہ دیکھو اے مومن، اے بندے خدا، برزخ بہشتی برزخ کا مشاہدہ کرو، برزخ کی جنت کا مشاہدہ کرو۔ تو یہ مومن کہتا ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بشارت دے سکوں؟ تو فرشتہ مرگ کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں نہیں، اب ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تمہارے پاس اب یہ اتھارٹی نہیں ہے، تم اب اپنی اس بات کو کسی کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہو۔ لہذا دوسری شے جس کو یہ محتضر حالت احتضار میں جو انسان ہے وہ دیکھتا ہے وہ ہے بہشت برزخی یا جہنم برزخی۔ تیسری چیز جس کا یہ انسان مشاہدہ کرتا ہے اگر مومن ہے تو چہاردہ معصومین علیہ السلام کا مشاہدہ، اور اگر کافر ہے تو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلی تقریر میں بھی پیش کیا تھا، مختصر سے طور پر آپ کو اور بیان کر دوں عزیزوں۔ السلام علی نعمت اللہ علی الابرار و نقمتہ علی الفجار، سلام ہو اس امیر کائنات پر جو ابرار کے لیے، مومنوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے نعمت ہیں اور فجار کے لیے نقمت ہیں، عذاب ہے۔ عزیزوں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک بارش جب برستی ہے اور موسم کی وہ پہلی بارش ہوتی ہے، اس موسم کی پہلی بارش کو آب نیسا کہتے ہیں، اور آب نیسا کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ثواب ہے اس پانی کا، اس پانی کو پینے کا، اس پانی کے غسل کرنے کا۔ جو فصل کی پہلی بارش ہو، اس فصل کی پہلی بارش کے پانی کی بہت زیادہ خصوصیتیں ہیں، روایتوں میں بھی ملتا ہے۔ آب نیسا اسے کہا جاتا ہے، اس آب نیسا کو پینا اور اس آب نیسا سے غسل کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ فصل کی پہلی بارش، یہ آب نیسا جب آپ کی خدمت میں عرض کروں یعنی کیسے امیر کائنات مومن کے لیے ثواب کا سبب ہے، ابرار کے لیے نعمت ہے اور فجار کے لیے عذاب ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پانی ہے جسے آب نیسا کہتے ہیں، آب نیسا آسمان سے چلا، سیپ کے منہ میں گیا تو گوہر آبدار بن گیا۔ توجہ کیجئے گا، آب نیسا سیپ کے منہ میں گیا، گوہر آبدار بن گیا، سانپ کے منہ میں گیا، زہر حلاحل زہر قاتل بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی جیسی صلاحیت تھی اس نے ویسا اثر لے لیا۔ سیپ کے اندر صلاحیت یہ تھی کہ آب نیسا جب اس کے منہ میں جائے تو گوہر آبدار بن جائے، سانپ کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ جب آب نیسا اس کے منہ میں جائے تو زہر قاتل و زہر حلاحل بن جائے۔ اسی طریقے سے جب مرنے کے بعد یہ انسان قبر میں پہنچتا ہے، یہ انسان حالت احتضار میں جب مومن ہوتا ہے تو اہل بیت کو دیکھتا ہے، اہل بیت کو دیکھ کر اتنا خوشحال ہوتا ہے جیسے آب نیسا سیپ میں جاتا ہے، گوہر آبدار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ مومن جب حالت احتضار میں اہل بیت کو دیکھتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، اور جب یہ کافر حالت احتضار میں علی ابن ابی طالب اور رسول خدا کو دیکھتا ہے اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آب نیسا جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر حلاحل بن جاتا ہے، اسی طریقے سے جب یہ علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے، رسول خدا کو دیکھتا ہے، اس کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا جیسی جس کی صلاحیت تھی اس نے ویسا اثر لیا۔ مومن اہل بیت کے دیدار سے خوشحال ہو جاتا ہے، آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے۔ کافر اہل بیت کے دیدار سے غمگین ہو جاتا ہے، عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے حالت احتضار میں وہ ہے شیاطین، وہ ہے شیطان جس کا مشاہدہ یہ انسان کرتا ہے۔ عزیزو اور میرے دوستو آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کو علم ہوا کہ ابراہیم نام کا ایک شخص ہے، حالت احتضار ہے لیکن روح اس کے جسم سے قبض نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انسان کیونکہ یہ شیطان، یہ ابلیس آخری وقت میں انسان کو بہکانا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں
اب اس کی پاس کوئی اتھارٹی نہیں رہتی، اس کے پاس کوئی طاقت و توانائی نہیں رہتی کہ اس انسان کے مرنے کے بعد اس کو بلگلا سکے، اس کو بہکا سکے۔ لہٰذا یہ شیطان چاہتا ہے کہ اس انسان کو اب اس کے آخری وقت میں بہکا دے، اس کو کلمے سے، اس کو توحید سے، اس کو رسالت سے، اس کو امامت سے بہکا دے، اس کے عقیدے کو خراب کر دے تاکہ یہ انسان مرے تو کافر مرے۔ عزیزو، اور ایک مرتبہ جیسے ہی حضور پاک کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے، یہ اعمال ہے انسان کے جو شیطان کے روپ میں مجسم ہوتے ہیں، یہ شیطان ہے جو اس انسان کے اوپر غلبہ کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان ہے جو اس پر وسوسہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آخری وقت میں یہ محتضر شیطان کو دیکھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی بات کو درک کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، یہ ابراہیم نام کا شخص ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے، حضور پاک کہتے ہیں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یہ شخص ہے، یہ ابراہیم ہے جو نہ کلمہ توحید کہہ سکا، جو نہ کلمہ رسالت کہہ سکا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، سمجھ گئے کہ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کی ماں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کیا تو اپنے اس بیٹے سے ناراض ہے؟ مرتبہ ماں کہتی ہے ہاں میں ناراض ہوں۔ لہذا نوجوانوں، تمہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، بچوں اگر والدین زندہ ہیں ان کی عظمت کو سمجھنا، اگر والدین رخصت ہو گئے تب ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، اس لیے کہ بسا اوقات نہ جانے کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی حیات میں تو بار والدین یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن والدین کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آقے والدین میں شمار ہونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کو بھول گئے، والدین قبر میں کیا گئے یہ والدین کو بھول گیا، کوئی ایصال ثواب نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی نماز کی قضا نہیں، کوئی روزے کی قضا نہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھوانا۔ لہٰذا یہ والدین جب اس قبر میں پہنچتے ہیں جہاں اس بچے کی ان والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ بچہ اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا، تو والدین اس دنیا سے اس کو عاق کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بعض روایتوں میں موجود ہے کہ بعض بار والدین ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں تو والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، لہذا وہ والدین قبر سے انہیں عاق کر دیتے ہیں۔ اور بعض عاقے والدین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی اس دنیا میں تو نیکی نہیں کی ہے، ان دنیا میں والدین کی اطاعت نہیں کی، اس دنیا میں والدین کے حق کو نہ سمجھا، لہذا والدین نے دنیا میں اسے عاق کر دیا تھا، لیکن والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب یہ بچہ ان والدین کے لیے نیکیاں کرنے لگا، ان کی نمازیں پڑھوانے لگا، ان کے لیے روزہ رکھنے لگا، ان کے لیے قرآن کرنے لگا، ان کے لیے زیارات کرنے لگا، ان کے لیے حج و عمرہ کیا۔ لہٰذا اب وہ قبر سے اس شخص کو، اس عاق والدین کو بار والدین میں شمار کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک مرتبہ ابراہیم کے سرانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد میں کہا کیا تو اپنی اس بچے سے ناراض ہے؟ وہ والدہ کہتی ہاں میں اپنے اس بیٹے سے ناراض ہوں۔ حضور پاک کہتے ہیں کہ میرے حق کی بنا پر، میری ذات کی بنا پر اس بچے سے راضی ہو جا۔ وہ ماں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور اس کے ذات کی عظمت کی بنا پر اس بچے سے راضی ہو جاتی۔ اب جو راضی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے پوچھتے اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ اب کیا مشاہدہ کر رہے ہو اور پہلے کیا مشاہدہ کر رہے تھے؟ کہ پہلے جب تک ماں مجھ سے راضی نہ تھی تب تک میرے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا گیا تھا، شیطان میرے اوپر مسلط تھا، جو کلمہ توحید کہنے سے مانے ہو رہا تھا، جو کلمہ رسالت پڑھنے پہ رکاوٹ بن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کلمہ توحید کہوں، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دوں، لیکن یہ شیطان مجھ پر غالب تھا۔ ایک عجیب سی بدبو تھی جو میرے اطراف کو گھیرے ہوئے تھی، لیکن جیسے ہی والدہ راضی ہوئی ہیں وہ شیطان میرے اوپر سے اس کا تسلط ختم ہوا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، کلمہ محمد رسول اللہ کہا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں معطر خوشبوؤں کو محسوس کر رہا ہوں، جسم روح سے پرواز کر گئی۔ لہذا آخری وقت میں یہ انسان
شیطان کا مشاہدہ کرتا ہے، ابلیس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ میرے ایک طالب علم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی، بہت زیادہ خراب ہوئی، حالت احتضار تھا، گویا حالت احتضار تھا، گویا اس دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ میں اس کے بستر کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب میں نے اس کی کیفیت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ طالب علم تھا جو یہ کہتا تھا، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا۔ یہ آیت اللہ بڑا بے چین ہو گئے، بڑا پریشان ہو گئے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یہ کہہ رہا ہے نہ توڑو میں نہیں کہوں گا، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا۔ کچھ وقت گزرا، پروردگار عالم نے اس کو افاقہ کیا، اس کی مرض سے اس کو شفایابی ہوئی۔ اب جب مرض سے شفایابی ہوئی، آیت اللہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، جب تم اس وقت میں بہت زیادہ مریض اور بیمار تھے، نزدیک پہ حالت احتضار تھا، ہم تم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تم یہ کیوں کہہ رہے تھے نہ توڑو میں نہیں کہوں گا؟ کہ اس وقت میں شیطان مجسم تھا، ابلیس مجسم تھا، اور وہ گھڑی جس کو میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا، جس سے میں بہت زیادہ انسیت رکھتا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اگر تم نے کلمہ کہا، اگر تم نے شہادتین کہی، میں اس گھڑی کو توڑ دوں گا۔ لہٰذا میں اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ نہ توڑو میں نہیں کہوں۔ اللہ اکبر۔ لن تنالوا البر جب تک تمہیں نیکی حاصل نہیں ہوگی، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کا انفاق نہ کر دو۔ اس دنیا کے اندر مادی چیزوں سے محبت کرنا، اس دنیا کے اندر مادی چیزوں سے رغبت کرنا انسان کو شیطان کے قریب لے جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنی قریب ترین چیزوں کا انفاق کر دے، یہ انسان خدا کے نزدیک قابل قبول ہے، لائق احترام ہے۔ عزیزان گرامی، بس اس کے بعد میں جو تین چیزیں جو آخر میں یہ انسان دیکھتا ہے، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمُثْلَ لَهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَعَمَلَهُ، اور حالت احتضار میں یہ اور تین آخری چیزیں جو یہ انسان مشاہدہ کرتا ہے، وَمُثْلَ لَهُ، اس کا مال اس کے لیے مجسم ہو کر اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے مال سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی تجھے کمانے میں صرف کر دی تھی، بتا تو میرا اب کتنا ساتھ دے گا؟ تو یہ مال کہتا ہے کہ میں تجھے صرف کفن دے سکتا ہوں، میں تجھے صرف کفن دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد یہ انسان، اس کی اولاد، یہ اپنی اولاد سے سوال کرتا ہے کہ تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ تو یہ اولاد اس سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں قبر تک پہنچا دیں گے، بس اس کے بعد ہم تمہارا اور کوئی ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر اولاد نیک ہے تو ایصال ثواب کرتی رہے گی اور اس مردے کو ثواب پہنچاتی رہے گی، لیکن اگر اولاد نیک نہیں ہے ایک جملہ عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہم نے اپنی اولادوں کو، ہم نے اپنے آپ کو انگلش تو اتنا سکھا دی، اتنا سیکھ لی، انگلش اتنی سیکھ دی کہ ہم انگریزوں کو انگلش پڑھانے لگے، ہم انگریزوں کو انگلش سکھانے لگے، لیکن ہم نے عربی اتنا نہیں سیکھی کہ اپنے مرحومین کی قبر پر ایصال ثواب کر سکیں۔ جو ضروری ہے اس کا خیال رکھیں، جو اہمیت رکھتا ہے وہ ہے نماز، جو اہمیت رکھتا ہے وہ ہے تعلیمات اہل بیت۔ تعلیمات اہل بیت سکھائیں بچوں کو تاکہ بچے ایصال ثواب کر سکیں۔ لہذا دوسری چیز جو انسان حالت احتضار میں امام علی علیہ السلام کے بقول وَمُثْلَ لَهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، پہلے اس کا مال نظر آتا ہے اور اس کا
اس کی اولاد اس کو نظر آتا ہے، مال سے پوچھتا ہے تم میرا کتنا ساتھ دو گے، تو مال کہتا ہے میں تمہیں کفن دے دوں گا. اولاد سے کہتا ہے تم میرا کتنا ساتھ دو گے، تو یہ اولاد کہتی ہے ہم تمہیں قبر تک پہنچا دیں گے، تمہیں کندھا دے دیں گے. اس کے بعد یہ انسان اپنے اعمال کو مجسم دیکھتا ہے، تو یہ انسان اپنے اعمال سے پوچھتا ہے کہ تم ہمارا کتنا ساتھ دو گے، تو یہ اعمال کہتا ہے جتنا تم نے ہمیں اس دنیا میں انجام دیا ہے اتنا ہم تمہارا ساتھ. لہذا یہ عمل ہے جو اس انسان کو اس کی قبر میں، میدان محشر میں، برزخ میں، قیامت میں اس کا ساتھ دے گا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور جب آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں مجرمین اپنے سروں کو جھکائے ہوئے بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہوں گے، تب یہ وہاں پر کہیں گے ربنا سمعنا، پروردگار اب ہم سننے والے ہو گئے، وابصرنا، اب ہم دیکھنے والے ہو گئے، فرجعنا، تو پروردگار اب ہمیں تو دنیا میں بھیج دے. کیوں؟ نعمل صالحا، تاکہ عمل صالح انجام دے سکے. اب گنجائش ہے؟ نہیں، اب گنجائش نہیں. جب تک انسان کی جسم میں روح ہے، اب یہ انسان نیک اعمال انجام دے، اپنے لیے قبر میں زیادہ سے زیادہ ثواب ارسال کرے، پہلے سے بھیج دے. بینک بیلنس اس دنیا میں تو انسان بنانا چاہتا ہے، پراپرٹی اس دنیا میں بنانا چاہتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار عالم اس میدان محشر میں جب یہ مجرمین سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار اب ہم سننے والے ہو گئے، اب ہم دیکھنے والے ہو گئے، فرجنا، اب ہمیں بھیج دے تاکہ ہم عمل صالح انجام دے سکے. پروردگار عالم کہتا ہے بالکل نہیں، اصلاً گنجائش نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ جس طریقے سے تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا نا، جب برے کام انجام دے رہے تھے، بدیاں انجام دے رہے تھے، حرام کاریاں انجام دے رہے تھے، بے غیرتیاں انجام دے رہے تھے، برے کام انجام دے رہے تھے، لوگوں کو اذیت کر رہے تھے، لوگوں کو ستا رہے تھے، لوگوں کے مالوں کو غصب کر رہے تھے، کار خیر انجام نہیں دے رہے تھے، خم زکوٰۃ سے ناشنا تھے، خم زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ نہیں رکھ رہے تھے، کار خیر انجام نہیں دے رہے تھے، تم نے دنیا میں ہمیں فراموش کر دیا تھا، آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے. فذوقوا، اب چکھو عذاب کو، فذوقوا العذاب، اب یہاں پر عذاب چکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ یہ ہمارا جسم ہمارے بستروں پر بے جان پڑ جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ قبر میں ہمارا جسم بیکار ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے جسم میں کیڑے پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد فشار قبر میں یہ ہمارا جسم گرفتار ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارا خوبصورت جسم قبر میں جانے کے بعد بوسیدہ مٹی میں تبدیل ہو جائے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے تم اپنا حساب کتاب کر لو. بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان آخری وقت میں مشاہدہ کرتا ہے. یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں ہماری شہزادی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو حد سے سوا ستایا گیا، جس میں ہماری شہزادی صلوات اللہ علیہا پر ظلم کیا گیا. یہ ایک باپ کا ایصال ثواب کی مجلس ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان گرامی قدر، باپ رسول جیسا، بیٹی حضرت زہرا جیسی. روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر پر تشریف فرما تھے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے زانوں پر حضور پاک کا سر تھا. ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، حضور غشی کے عالم میں ہے، شہزادی کے زانوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا، شہزادی کہتی ہے اے دروازے پر آنے والے واپس پلٹ جا کہ میرا بابا بیمار ہے. دوبارہ دق الباب ہوتا ہے، شہزادی کہتی ہیں پلٹ جا، چاہنے والے پلٹ جا، میرا بابا غش کے عالم میں ہے، میرا بابا بیمار ہے. جب بابا افاقہ پا جائے، بیماری سے صحیح ہو جائے، آ جانا. تیسری بار پھر دق الباب ہوا. ایک مرتبہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی آنکھ سے ایک آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر ٹپکا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر، باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی بیٹی سے، باپ کتنا چاہتا ہے اپنی بیٹی کو، اور بیٹی کتنا چاہتی ہے اپنے باپ کو۔ اور اگر بیٹی زہرا جیسی ہو، باپ رسول جیسا ہو، ارے ہم اپنی محبت کتنی زیادہ اپنی بیٹیوں سے کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہم سے کتنا مانوس ہوتی ہیں۔ عزیزو اور میرے دوستو، ایک مرتبہ جب زہرا کی آنکھ سے ایک آنسو حضور پاک کے رخسار پر گرا، وہ پیغمبر جو غشی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں تھا، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ زہرا کی آنکھ سے آنسو ہے۔ ایک مرتبہ بے چین ہو گئے رسول پاک، دست بادب جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی بیٹی آپ کے زانوں پر، بیٹی کے زانوں پر آپ کا سر ہے، بیٹی کے آنکھ سے ایک آنسو نکلا، آپ بے چین ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، آپ مضطرب ہو گئے۔ یا رسول اللہ، ذرا بھی کچھ وقت بعد دیکھیے گا، یہی آپ کی جگر گوشہ، یہی آپ کی لخت جگر ہوگی، جس کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی، جس کے شکم اطہر میں موسم کی شہادت واقع ہو جائے گی، جس کو ضرب لگائی جائے گی، جس کو دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اور یہی بیٹی مصائب پڑھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یا بابا، یا بتا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علی الایام لسرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد زہرا پر وہ اذیتیں ڈھائی گئی کہ اگر دن کی روشنائی پر ڈھا دی جاتی اور سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی، ہاں وہ اذیتیں ڈھائی گئی اس زہرا مرضیہ پر کہ نہ باپ کی قبر پہ رونے دیا گیا، بیٹی باپ کی قبر پر رونے جاتی تھی، اس شجر کو بھی کاٹ دیا گیا جس کے سائے میں زہرا گریا کرتی تھی۔ یا زہرا و محمدا و رسولا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار، بحق عظمت محمد و آل محمد، مرحوم راحت حسین ابن اختیار حسین حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، اس مجلس کا ثواب جو معین کیا ہے، اس مجلس کو ان تمام تر مرحومین اور خصوصی طور پر دنیا و عالم میں جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، پروردگارہ اس مجلس کے ثواب کو ان تمام مرحومین کی روحوں کو ارسال فرما۔ پروردگارہ، بحق عظمت محمد و آل محمد، وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ، ہماری کوتاہی، ہماری کمیوں کو درگزر فرما، اہل بیت علیہ السلام کی سعادت میں محشور فرما، دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت، آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم راحت حسین ابن اختیار حسین حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب اور اپنے اپنے تمام تر مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ اللہم صل Hussein, Ya 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 کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، یا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، یا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا۔ میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا، کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا۔ میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا، کے رسیوں سے سکینہ کو
چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نیند آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے لوں جو کروٹ تو میرے کانوں سے خون رستا ہے اپنے سینے پہ گھڑی بھر کو سلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا تیرے قاتل مجھے رونے سے منع کرتے ہیں جب بھی روتی ہوں تو عابد پہ ستم کرتے ہیں کھل کے رو لوں مجھے نیزے پہ اٹھا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا بھاگتے اونٹ سے بابا میں کئی بار گری دور بچھینے میرے دل کو میری پوشاک جلی مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا شمر سے مانگو جو پانی تو جھڑک دیتا ہے پھر میرے سامنے مٹی پہ گرا دیتا ہے بھیج کے غازی کو دو گھونٹ منگا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نہ کوئی مجھ کو بلاتا ہے سکینہ کہہ کے شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے ٹھوکریں کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا تم جو لائے تھے میرے واسطے تحفے میں گہر کھینچ کے کانوں سے ظالم نے اتارے ہیں گوہر شمر سے اپنی
کو چھڑا لو بابا، میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا، کہ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، کہ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، مالک چھے ہے میرے رخ پہ تماچے مارے، دیکھ کے غازی کے سر کو رہے ہنستے سارے، اب ذرا اپنا وفادار جگا لو بابا، کہ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، کہ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، تیرے قاتل مجھے رونے سے منع کرتے ہیں، جب بھی روتی ہوں تو عابد پہ ستم کرتے ہیں، کھل کے رو لوں مجھے نیزے پہ اٹھا لو بابا، کہ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا و امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد وال محمد صلوات۔ کہاں سے ہم کو